وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان ہے کہ ہم قرآن کریم کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 125 اور 126 کا مطالعہ کریں گے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو، وَإِذْ جَعَلْنَا، اور یاد کرو جب ہم نے بنایا، اور جب کہ ہم نے بنایا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا، کیا بنایا؟ البیت، بیت کو، گھر کو۔ بیت عربی زبان میں گھر کو کہتے ہیں، البیت مثابۃ للناس، لوگ کے رجوع ہونے، لوگ کے سمٹ آنے، لوگ کے جمع ہونے کی جگہ، جہاں پر لوگ سمٹ آئیں، جم جائے، لوگ کے لیے ہم نے مثابت، ان کے جمنے کی جگہ، ان کے سمٹ آنے کی جگہ ہم نے بنایا۔ وہ امنا، اور امن کی جگہ ہم نے بنایا۔ کون سا گھر ہے صاحب؟ یہ اللہ کا گھر ہے۔ یہ بیت سے مراد بیت اللہ یعنی کعبۃ اللہ ہے۔ بیت اللہ، بیت اللہ کا معنی کیا ہوتا صاحب؟ عام طور پہ کہتے ہیں نا، بیت اللہ کہتے ہیں، کعبۃ اللہ کہتے ہیں، اللہ کی مسجد کہتے ہیں۔ تو یہ جو اضافت ہوتی ہے، اضافت کی کئی قسمیں ہوتی ہیں۔ اس میں ایک قسم جو ہے تشریف کے لیے، اور کیا کہتے ہیں، حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اضافت تشریف و تعظیم کے لیے بھی ہوتی ہے۔ یعنی اللہ کا گھر جب کہیں گے تو اللہ اس میں رہتا نہیں ہے، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے رہنا مراد نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ کی ملکیت بتانا نہیں ہے۔ ویسے تو سارے زمین اور آسمان سب اللہ کے لیے، تو اللہ کا گھر یعنی اللہ تعالیٰ کی اونرشپ، ملکیت بھی نہیں بتائی جا رہی ہے یہاں پر۔ کیا بتائی جا رہی ہے یہاں پر؟ نسبت دی جا رہی ہے اللہ تعالیٰ سے، یعنی وہ گھر جہاں پر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جاتی ہو، نسبت دی جاتی ہے تعظیم کے لیے، ٹھیک ہے۔ اضافت بسوئی اللہ تعالیٰ، اس کی عبادت کا مقام ہونا، اس کی عبادت کا مقام ہونا، یہ مراد ہے یہاں پر۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ، اور جب ہم نے بیت کو، اللہ تعالیٰ کے گھر کو، کعبۃ اللہ کو، لوگ کے سمٹ آنے کے لیے، لوگ کے لیے مثابہ، جمع ہونے کی جگہ بنا دیا۔ وہ امنا، اور امن کی جگہ بنا دیا۔ یہ امن کی جگہ ہے، پیس کی جگہ ہے، یہاں پر کوئی خطرہ نہیں ہوتا، کوئی کسی کی جان نہیں لیتا۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، اچھا یہ امن جو جب آ گیا ہے تو یہ بات ذہن نشین ہونا چاہیے کہ کعبۃ اللہ ایک ایسا مقام ہے، مسجد حرام ایک ایسا مقام ہے جہاں پر کوئی انسان دوسرے انسان کو قتل نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی انسان کسی جانور کا شکار نہیں کر سکتا، بلکہ کوئی انسان بنا ضرورت کوئی پتا بھی نہیں توڑ سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سرزمین کو، کعبۃ اللہ کی، مکہ مکرمہ کی سرزمین کو امن کا مقام بنایا ہے۔ فرماتے ہیں وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّخِذُوا، اور بناؤ مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ، مقام ابراہیم آپ جانتے ہوں گے، کعبۃ اللہ کے نزدیک قریب میں ایک گولڈن کلر کا ایسے چھوٹا گنبد ٹائپ کا بنا ہوا رہتا ہے، میں سمجھتا ہوں اتنا سائز رہے گا اس کا، اتنا سائز ایسے 2-3 فٹ چوڑا رہے گا، راؤنڈ، وہ اس طرح سے گنبد جیسا بنا ہوا رہے گا۔ اس کے اندر ایک پتھر ہے، وہ پتھر پر پیر کے نشان ہیں، جس میں عام طور پر موم یا چاندی بھر دیا گیا ہے۔ کیا کہتے ہیں، پتھر ہے، اس پر پیر کا نشان ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کا مقام ہے۔ اس مقام پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کو تعمیر کیے۔ خانہ کعبہ جو ہے یہ کعبۃ اللہ، اس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس پتھر پر کھڑے ہو کر تعمیر کیے، اور وہاں پر وہ پیر کے نشان آ گئے ہیں۔ اس طرح سے تاریخ ملتی ہے، اس طرح سے بیان کیا جاتا ہے۔
وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، تو جو ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے وہ مقام ابراہیم ہے۔ اس میں بعض مفسرین بتائے ہیں کہ پورا کعبۃ اللہ بھی مراد ہو سکتا ہے، پورا خانہ کعبہ، مسجد حرام، کیونکہ وہ سارے علاقوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام گھوم گھوم کر تعمیر کیے۔ اور اکثر اہل علم کا اس بات پر کیا کہتے ہیں رجحان ہے کہ وہ پتھر ہی مراد ہے جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر تعمیر کیے تھے۔ تو اس جگہ کو کیا بنانا ہے؟ وَاتَّخِذُوا مِن مَقَامِ ابراہیم مصلی، اور مقام ابراہیم، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ کو مصلی بنا لو، نماز کی جگہ بنا لو، اس کو نماز کی جگہ بنا لو۔ وَعَهِدْنَا، اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ، اور ہم نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہم السلام کو حکم دیا، اور ہم نے وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، عہدنا الی یعنی ہم ان کے اوپر یہ حکم نازل کیا، وَعَهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ، ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی طرف ہم یہ حکم بھیجے، ان کو یہ حکم دیے کیا؟ ان طاہرہ، کہ پاک کرو، طہر یطہر، تطہیر پاک کرنا، طہرا تم دونوں یہ پاک کرو، کیا پاک کرو؟ بیتیہ میرے گھر کو، ان طہرا بیتیہ میرے گھر کو پاک کرو، یعنی کعبۃ اللہ کو پاک کرو، اور کعبۃ اللہ کے اطراف جو مسجد ہے، نماز کا علاقہ ہے، اس کو پاک کرو۔ ان طہرا بیتیہ للطائفین، ان لوگ کے لیے پاک کرو جو طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، جو لوگ کعبہ کے طواف کرنے کے لیے آئے ہیں، والعاکفین، اور اس میں اعتکاف رہنے کے لیے آئے ہیں۔ کچھ افراد آتے ہیں، طواف کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ کچھ لوگ آتے ہیں وہاں پر رہ جاتے ہیں اعتکاف کی نیت سے، اللہ تعالیٰ کو منانے کے لیے۔ اس کی دو تفسیریں ہیں، الطائفین والعاکفین کی مشہور اور زیادہ اقرب الی المعنی جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہی ہے کہ طواف کرنے والے اور اعتکاف رہنے والے۔ بعض مفسرین اس کا معنی بتائے ہیں طواف کرنے والے یعنی وہ افراد جو باہر سے آنے والے ہیں، والعاکفین مراد جو وہیں پر اسٹے کرنے والے افراد ہیں، مکہ کے رہنے والے افراد کے لیے لفظ عاکفین استعمال کیا گیا ہے۔ اس طرح سے بھی تفسیر کی گئی ہے، جس کو امام نصفی نے بھی ذکر کیا ہے قیلہ کہہ کر، لیکن زیادہ قوی تفسیر یہی ہے کہ جو افراد طواف کر رہے ہیں اور جو افراد اس میں اعتکاف رکھ رہے ہیں، والرکع السجود، اور جو اس میں آ کر نمازیں پڑھتے ہیں یعنی رکوع کرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، یہ تمام افراد کے لیے کعبۃ اللہ کو پاک کرے۔ اب پاک کرنے سے جو معنی ہے وہ پاک کرنا من الاوثان، امام نصفی لکھتے ہیں طہراہ من الاوثان والخبائث والانجاس کلھا، یہ صرف گندگی، کچرا وغیرہ کی اور میلے سے پن سے صاف کرنا مراد نہیں، بلکہ اوثان سے، بتوں سے بھی، تو تمام بتوں کو اس سے نکال دو، اور پوجا کا کیا کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو جو شرک کرتے تھے لوگ، ان تمام چیزوں سے پاک کر دو، اور گندگی اور میل اور تمام یہ اس طرح کی چیزیں ہیں، تو بہرحال ہر قسم کی نجاست سے کعبۃ اللہ کو پاک کر دیا جائے، صاف کر دیا جائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم عطا فرمایا۔ اس سے ایک ضمن میں ایک بات بتا دوں کہ اللہ کے گھر کی صفائی اور مقدس مقامات کی صفائی کو کبھی چھوٹا کام نہیں سمجھنا، صاف صفائی کرنے کو چھوٹا کام نہیں سمجھنا، اور بالخصوص اگر وہ مسجد کا معاملہ، اللہ کے گھر کا مسئلہ ہو تو اس کو چھوٹا کام نہیں سمجھنا، کہ اگر کام چھوٹا ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے انبیاء کو حکم نہیں فرماتا۔ خاص طور پہ اولو العزم رسول میں ایک بڑے امام کیا کہتے ہیں بڑے رسول حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ ایسا کام نہیں دیتا اگر یہ کام چھوٹا ہوتا۔ تو یاد رکھیں کہ اللہ کے گھر کی صفائی کرنا یہ بہت بڑا کام ہے۔ ویسے تو ہر جگہ صفائی کرنا ہی اچھا کام ہے، اس میں کوئی چھوٹے پن کی بات نہیں ہے۔ اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ کعبۃ اللہ جو ہے، کعبۃ اللہ، ہم مسلمان کعبۃ اللہ کو سجدہ نہیں کرتے۔ کعبۃ اللہ ایک جہت ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک پوائنٹ بنایا، ایک مرکز بنایا تاکہ سارے مسلمان ایک طرف سجدہ کرے، ایک طرف اللہ کی عبادت کے لیے ایک طرف رکوع کرے، سجدہ کرے۔ کوئی بھی مسلمان کعبے کو یا مکے کو یا کعبے کو رکوع یا سجدہ نہیں کرتا، وہ جسٹ جہت ہے، سمت ہے، سائیڈ ہے کہ اس سائیڈ ہم کو سجدہ کرنا ہے۔
اور اگر خدا نہ خواستہ کسی وجہ سے کعبۃ اللہ منہدم ہو جائے، ڈیمولش ہو جائے، جس طرح سے تاریخ میں ملتا ہے کہ کئی مرتبہ ڈیمولش کیا گیا ہے ریکنسٹرکشن کے لیے، جگہوں میں بھی کئی مرتبہ ڈیمولش ہوا ہے، توڑ دیا گیا ہے، اس کے بعد دوبارہ تعمیر کی گئی۔ تو کعبۃ اللہ کو جو توڑ دیا گیا تھا یا ٹوٹ گیا تھا جنگوں کی وجہ سے، جن دنوں میں، ان دنوں میں بھی اسی طرف نماز ہو رہی تھی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ جو پتھر جمے ہوئے ہے، وہ جو غلاف چڑھا ہوا ہے، وہ جو شیپ بنا ہوا ہے، اس کی عبادت نہیں ہو رہی ہے، ورنہ جب وہ ٹوٹ گیا تھا اس وقت بھی مسلمان اسی طرف نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ جہت، مسلمانوں کی جہت کو متحد کرنے کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے سجدہ کرنے والوں کی جہت کو متحد کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے وہ کعبۃ اللہ کو بنایا ہے۔ وہ محض جہت جامع ہے، کیا کہتے ہیں، قبلے میں کوئی فرق نہیں آتا، اگر وہ منہدم ہو جائے تب بھی قبلے میں کوئی فرق نہیں آتا، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کے مقام کو، اپنے اولیاء اور مرد مومن جو ہوتے ہیں، مومن کامل ایمان رکھنے والے افراد کا مقام اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک کعبۃ اللہ سے زیادہ ہے، ٹھیک ہے۔